الحمدللہ، فجر اور عصر کی نماز کا مہتو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، ارتھات تم سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھو اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کو حاضر کیا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتے جو ہے نمازیوں کی گواہی دیتے ہیں، اپستت ہو کر کے وہ پرتیکش روپ سے اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور اس آیت کی بیاکھیا یہ حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ورنن کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ دن اور رات کے فرشتے تمہارے پاس ایک کے بعد دیگرے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ارتھات کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے، کچھ رات میں ہوتی ہے۔ تو جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے بعد آسمان میں چلے جاتے ہیں، اس وقت پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں عصر کے بعد، اور پھر فجر کے بعد رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے جو ہے فجر کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بھکتوں کو، میرے بندوں کو کس اوستھا میں، کس حالت میں چھوڑا۔ اپنے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے اچھے طریقے سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ارتھات یہ فرشتے اللہ کے دربار میں جا کے گواہی دیتے ہیں، اس بات کے ساکشی ہوتے ہیں کہ ہم نے اے اللہ تعالیٰ آپ کے بھکتوں کو اس حال میں چھوڑ کے آیا، ہم اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم لوگ ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز، اور جب ہم ان کے پاس سے واپس آسمان میں آئے پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی نماز۔ تو میرے بھائیو یہ بہت مہتوپورن چیز، اس وجہ سے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔